السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اللہ کے بعض فرشتے کرام کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہر بات کو محفوظ کرتے ہیں۔ بہترین انسان مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس زبان کے ذریعے سے ایسے گناہ کیے جاتے ہیں جو معاشرے کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی انسان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے۔ ان گناہوں میں سے چند ایک کا تذکرہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ زبان کا پہلا گناہ یہ ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے سے چغل خوری کرتا ہے، اور چغل خوری کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ النمام، جو چغل خور ہے وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا اور ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا آپ ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف پر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو نوچ کے کھا رہے ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ اور زبان کا دوسرا گناہ ہے یہ ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہے، اور غیبت کے متعلق تو خود رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم کراہت محسوس کرو گے۔ حضرات امام محمد بن قاب رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی کی سب سے بری ترین حرکت کون سی ہے؟ امام محمد بن قاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی کی سب سے بری ترین حرکت یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے دوسرے بھائی کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کی زبان سے اس کی بھائی کی عزت محفوظ نہیں، یہ آدمی کی سب سے بری ترین حرکت ہے۔ ایک دن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتی ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے قضا و قضا وہ ایسی ہیں، یعنی ان کا چھوٹا قد ہونا ظاہر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے زبان سے ایسا کلمہ ادا کیا ہے تمہارے اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جائے۔ حضرات جب اصلاح کی باری آئی تو اپنی بیوی کو بھی ڈانٹ دیا، اور آج ہم دیکھ لیں اپنی زبان سے کیسے گناہ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کے دلوں میں اپنی عزت کو پیدا کریں، آپ اس زبان کو اچھا استعمال کرنا شروع کریں، اس زبان سے میٹھے الفاظ ادا کرنا شروع کریں، آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ آپ اگر دولت صرف کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہیں تو نہیں جیت سکتے، کیونکہ دولت سے نہ خرید پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجوں میں انسان بتا کرتے ہیں۔ اگر آپ زبان کا اچھا استعمال کرنا شروع کر دیں آپ لوگوں کے دلوں میں بھی جناب اپنے لیے عزت اور مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء اس زبان کے آگے منتیں سماجتے کرتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو درست رہی اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تیری وجہ سے ہمیں بھی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرات ہم اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو اس زبان کا اچھا استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ a little deeds of kindness, a little words of love make this world a paradise. Be beautiful, be a man, do what no one can.
مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام اور محبت کے چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دنیا کو جنت نما بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔